روزے کے مستحب آداب۔ رات کے آخری پہر سحری کھانا اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں حد فاصل سحری تناول کرنا ہے۔ آپ نے سحری میں کھجور تناول کرنے کی تعریف کی اور فرمایا ہے، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ سحری کی برکت کے حصول کی خاطر سحری ضروری کھائی جائے، اگرچہ مقدار بے حد کام میں کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سحری کی برکت ہی برکت ہے، لہٰذا اسے ترک نہ کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پیا جائے۔ دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ سحری کھانے والے پر سلام و درود بھیجتے ہیں۔ سحری کھانے میں حکم رسول کی اتباع کا جذبہ رکھنا چاہیے، نہ کہ روزے کے حصول قوت و طاقت کا۔ سحری کھانے میں حتی المکان تاخیر کرنی چاہیے۔ سحری اس وقت تک کھائی جا سکتی جب تک کہ طلوع فجر کا براہ راست افق میں مشاہدہ ہو جائے یا کسی قابل اعتماد وسیلہ مثلاً اذان یا سائر وغیرہ سے اعلان ہو جائے۔ سحری کے بعد دل میں روزے کی نیت کر لینی چاہیے، زبان سے روزے کی نیت کرنا شریعت میں ثابت نہیں۔ افطار میں جلدی کرنا، غروب آفتاب کا علم براہ راست مشاہدے یا کسی قابل اعتماد ذریعہ اذان اعلان سے حاصل ہو سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرے محبوب ترین بندہ وہ ہے جو افطاری میں جلدی کرے۔ افطار میں سنت یہ ہے کہ تازہ کھجوریں استعمال کی جائیں، وہ میسر نہ ہو تو سوکھی کھجوریں استعمال کی جائیں، اگر وہ بھی دستیاب نہ ہو تو پانی سے روزہ اختیار کیا جائے۔ مذکور بالا چیزیں نہ مل سکیں تو کسی بھی حلال ناقابل عقل شے سے روزہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ افطار کے وقت دعا کا اہتمام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گرامیہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ روزہ دار کو چاہیے کہ افطار کے وقت اپنے لیے، اہل خانہ کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کا اہتمام کرے۔ کثرت سے تلاوت کرنا، اذکار مسنون اور خیرات کا اہتمام۔ اس ماہ میں کثرت سے تلاوت کرنا، مسنون اذکار و اوراد، معصوت دعائیں، مسنون دعاؤں اور خیرات و صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایات کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے پوچھا، تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ ابو بکر نے فرمایا، میں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے پھر پوچھا، تم میں سے کون آج کسی جنازے کے ساتھ چلا؟ ابو بکر نے فرمایا، میں نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے پوچھا، تم میں سے آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے فرمایا، میں نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے پوچھا، تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر نے فرمایا، میں نے ایسا کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا، یہ صفیات کسی انسان میں جمع نہیں ہوتی مگر اس لیے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ واضح رہے کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزے کی توفیق ملنے پر شکر گزاری۔ روزے کی ادائیگی کی توفیق پانے پر اللہ رب العزت کے احسانات و انعامات کا استخارہ کرنا اور اس کے نتیجے میں شکر گزاری اور کسر نفسی کا اظہار و اقرار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے، میں نے خواب میں اپنی امت کے ایک فرد کو دیکھا، وہ مارے پیاس کے بانپ رہا ہے، اور جب بھی وہ کسی حوض کے پاس جاتا ہے اور اس کو روک کر خدیر دیا جاتا ہے، تب رمضان کے روزے آتے ہیں اور اس کو پلا کر سیراب کرتے ہیں۔